السلام علیکم۔ آج ہم داستان کربلا کی قسط نمبر 2 میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں خلافت اسلامیہ پر ایک عظیم حادثہ پیش آیا جس نے مسلمانوں کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد فتنوں کا طوفان اٹھا، منافقین نے سازشیں کی، مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا گیا اور خلافت کا رنگ بدلنے لگا۔ آج ہم جانیں گے کہ کس طرح بیعت یزید کا حادثہ پیش آیا، کیسے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر خلافت پہنچی، کیسے اہل بیت اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، اور یہ انکار کیسے کربلا کی طرف بڑھتا ہوا سفر بن گیا۔ یہ قسط تمہیں تاریخ کا سبق سکھائے گی اور تمہارے ضمیر سے پوچھے گی کہ کیا تم حق پر کھڑے رہنے کی ہمت رکھتے ہو؟ بیٹھ جائیں، دل سے سنیں اور تڑپ کر محسوس کریں۔ قسط نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خلافت اسلامیہ پر ایک حادثہ عظیمہ۔ حضرت ذی النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے فتنوں کا ایک غیر منقطع سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں منافقین کی سازشیں، بھولے بھالے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے واقعات پیش آتے ہیں۔ مسلمانوں کے آپس میں تلوار چلتی ہے، مسلمان بھی وہ جو خیر الخلائق بعد الانبیاء کہلانے کے مستحق ہیں۔ خلافت کا سلسلہ جب امیر معاویہ پر پہنچتا ہے تو حکومت میں خلافت راشدہ کا وہ مثالی رنگ نہیں رہتا جو خلافت راشدین کی حکومتوں کو حاصل تھا۔ معاویہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ زمانہ سخت فتنہ کا ہے، آپ اپنے بعد کے لیے کوئی ایسا انتظام کریں کہ مسلمانوں میں پھر تلوار نہ نکلے اور خلافت اسلامیہ پارا پارا ہونے سے بچ جائے۔ با اقتضائے حالات یہاں تک کوئی نامعقول یا غیر شرعی بات بھی نہ تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے بیٹے یزید کا نام مابعد کی خلافت کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ کوفے سے 40 مسلمان آتے ہیں یا بھیجے جاتے ہیں کہ معاویہ سے اس کی درخواست کریں کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے یزید سے زیادہ کوئی قابل اور ملکی سیاست کا ماہر نظر نہیں آتا، اس کے لیے ہی خلافت کی جائے۔ حضرت معاویہ کو شروع میں کچھ تامل بھی ہوتا، اپنے مختصین سے مشورہ کرتے ہیں، ان میں اختلاف ہوتا ہے، کوئی موافقت میں رائے دیتا ہے، کوئی مخالفت میں۔ یزید کا فسق و فجور بھی اس وقت تک کھلا نہیں تھا۔ بالآخر بیعت یزید کا قصد کر لیا جاتا ہے۔ اسلام پر بیعت یزید کا حادثہ۔ شام و عراق میں معلوم نہیں کس طرح لوگوں نے یزید کے لیے بیعت کا چرچا کیا اور یہ شہرت دی گئی کہ شام و عراق، کوفہ و بصرہ یزید کی بیعت پر متفق ہو گئے ہیں۔ اب حجاز کی طرف رخ کیا گیا۔ حضرت معاویہ کی طرف سے امیر مکہ اور مدینہ کو اس کام کے لیے مامور کیا گیا۔ مدینہ کا عامل مروان تھا، اس نے خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ امیر المومنین معاویہ و ابو بکر و عمر کی سنت کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لی جائے۔ عبد الرحمن بن ابو بکر کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ غلط ہے، یہ ابو بکر و عمر کی سنت نہیں بلکہ کسریٰ و قیصر کی سنت ہے۔ ابو بکر و عمر نے خلافت اپنی اولاد میں منتقل نہیں کی، نہ اپنے قنبہ و رشتہ میں۔ حجاز کے عام مسلمانوں کی نظریں اہل بیت اطہار پر لگی ہوئی تھیں، خصوصاً حضرت حسین بن علی پر، جن کو وہ بجا طور پر حضرت معاویہ کے بعد مستحق خلافت سمجھتے تھے۔ وہ اس میں حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس کی رائے کے منتظر تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ان حضرات کے سامنے اول تو کتاب السنت کا یہ اصول تھا کہ خلافت اسلامیہ خلافت نبوت ہے، اس میں وراثت کا کچھ کام نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو، بلکہ ضروری ہے کہ آزادانہ انتخاب سے خلیفہ کا تقرر کیا جائے۔ ان کی نگاہ میں یزید کے ذاتی حالات بھی اس کی اجازت نہ دیتے تھے کہ اس کو تمام ممالک اسلامیہ کا خلیفہ مان لیا جائے۔ ان حضرات نے اس تجویز کی مخالفت کی اور ان میں سے اکثر آخر دم تک مخالفت پر ہی رہے۔ اس حق گوئی اور حمایت حق کے نتیجے میں مکہ و مدینہ میں دار و رسن
اور کوفہ و کربلا میں قتل عام کے واقعات پیش آئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شفاعت 51 میں حج کے لیے سفر کیا۔ مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ ان سب حضرات سے نرم و گرم گفتگو ہوئی، سب نے کھلے طور پر مخالفت کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے شکایت اور ان کی نصیحت۔ امیر المعاویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے یہ شکایت کی کہ یہ حضرات میری مخالفت کرتے ہیں۔ انہوں نے ان کو نصیحت کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ان پر جبر کرتے ہیں اور قتل کی دھمکی دیتے ہیں، آپ کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ یہ غلط ہے، وہ حضرات میرے نزدیک واجب الاحترام ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ شام و عراق اور عام اسلامی شہروں کے باشندے یزید کی بیعت پر متفق ہو چکے ہیں، بیعت خلافت مکمل ہو چکی ہے۔ اب یہ چند حضرات مخالفت کر رہے ہیں، اب آپ ہی بتائیے کہ مسلمانوں کا کلمہ ایک شخص پر متفق ہو چکا ہے اور ایک بیعت مکمل ہو چکی ہے، کیا میں اس بیعت کو مکمل ہونے کے بعد توڑ دوں؟ ام المومنین نے فرمایا یہ تو آپ کی رائے ہے، آپ جانیں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ان پر تشدد نہ کیجیے، احترام و رفق سے گفتگو کیجیے۔ حضرت معاویہ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ ابن کثیر۔ حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر حضرت معاویہ کے قیامت مدینہ کے زمانے میں یہ محسوس کرتے تھے کہ ہمیں مجبور کیا جائے گا، اس لیے ماں اہل و عیال مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر و عبد الرحمن بن ابو بکر حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تحلیل تعلیم مکہ مکرمہ میں۔ مدینہ کے بعد حضرت معاویہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ یہاں اول حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا اور فرمایا اے عبداللہ بن عمر، تم مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے ایک رات ایسی گزارنا پسند نہیں جس میں میرا کوئی امیر نہ ہو۔ میں نے اس امر کے پیش نظر اپنے بعد کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لے لی کہ میرے بعد مسلمانوں میں افراتفری نہ پھیلے۔ سب مسلمان اس پر متفق ہو گئے ہیں۔ تعجب ہے کہ آپ اختلاف کرتے ہیں۔ میں آپ کو منتبہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے منتظم نظم کو مختل نہ کریں اور فساد نہ پھیلائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی خلفاء تھے اور ان کی بھی اولاد تھی، آپ کا بیٹا کچھ ان کے بیٹوں سے بہتر نہیں ہے، مگر انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے وہ رائے قائم نہیں کی جو آپ اپنے بیٹے کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کو سامنے رکھا۔ آپ مجھے تفریق ملت سے ڈراتے ہیں، ہوا آپ یاد رکھیں کہ میں تفریقہ بین المسلمین کا سبب ہرگز نہ بنوں گا۔ میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، اگر سب مسلمان کسی راہ پر پڑ گئے تو میں بھی ان میں شامل رہوں گا۔ تاریخ الخلفاء السیوطی۔ آج کی قسط سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق پر قائم رہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن وہی لوگ تاریخ میں زندہ رہتے ہیں جو حق کے لیے ڈٹ جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت نے باطل کے سامنے جھکنے سے انکار کیا اور یزیدی حکومت کے ظلم کے سامنے کلمہ حق بلند رکھا۔ کربلا کی داستان ہمیں صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگیوں میں حق کو اپنانے کے لیے سنائی جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کربلا کی یہ داستان اور اس کے راز آپ تک جلد پہنچیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جیسے ہی اگلی قسط تیار ہو آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ اگلی قسط میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تب تک یاد رکھیں، کربلا صرف سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے کردار میں زندہ کرنے کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں حق پر ڈٹنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ حافظ۔